ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ تو ہم نے حرف مدہ اسٹارٹ کیا تھا جس میں ہم نے الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ مکمل کیا ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ میری پریویس ویڈیوز جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے، یہ ہم ایک ایکسرسائز یا ایگزامپل یا پریکٹس کے طور پر ہم آج یہ ورڈز کور کریں گے۔ اس میں ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کس طریقے سے دکھتا ہے اور اسے کس طرح پڑھنا ہے۔ تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جیم زبر جا، میم زبر ما، جمع، عین زبر آ، جمع آ۔ کس طرح پڑھنا ہے؟ جیم زبر جا، میم زبر ما، جمع، عین زبر آ، جمع آ۔ یہ صرف ایک بیسک ورڈز ہے اور اسے ہمیں کھینچ کر نہیں پڑھنا ہے، معروف آوازوں میں پڑھنا ہے۔ یہاں پر حرف مدہ موجود نہیں ہے۔ اور دیکھتے ہیں، تا الف زبر تا۔ دیکھو یہاں پر الف مدہ ہے، یہاں پر الف مدہ ہے۔ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے الف مدہ کیا ہوتا ہے۔ الف مدہ کیا ہوتا ہے؟ الف سے پہلے زبر ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ الف مدہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پر واو مدہ بھی موجود ہے۔ واو مدہ کیا ہوتا ہے؟ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے۔ اور حرف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، یہ ہمیں پتہ ہے۔ تو اسے کس طرح پڑھیں گے؟ تا الف زبر تا، غین واو پیش غو، تاغو، تا زبر تا، تاغوتا، تاغوتا، اس طرح پڑھیں گے۔ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، زیادہ نہیں کھینچیں گے۔ کس طرح پڑھنا ہے؟ تا الف زبر تا، غین واو پیش گو، تاغو، تا زبر تا، تاغوتا، اس طرح پڑھیں گے۔ اور دیکھتے ہیں، کاف پیش کو، تا زیر تی، قوتی، لام تا زبر لت، قتلت، کاف پیش کو، تا زیر تی، قوتی، لام تا زبر لت، قتلت، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ دیکھیے یہ جزم ہے، جزم والے حرف کو کس طرح پڑھنا ہے؟ پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھنا ہے، یہ ہم نے سیکھا ہے ویڈیوز میں۔ تو اسے کس طرح پڑھیں گے؟ کاف پیش کو، تا زیر تی، قوتی، لام تا زبر لت، قتلت، اس طرح پڑھیں گے۔ صاد زبر سا، حاضر ہی، صاحی، با زبر با، صاحبہ۔ دیکھیے یہ الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، اور حرف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تو کس طرح پڑھیں گے؟ قاف زبر کا، لام الف زبر لا، قلا، میم زبر ما، کلاما، کلاما، اس طریقے سے۔ قاف زبر کا، لام الف زبر لا، قلا، میم زبر ما، کلاما، کلاما۔ دیکھیے یہاں پر کیا ہے؟ یا مدہ ہے، یا سے پہلے زیر ہوتا ہے تو یا مدہ ہوتا ہے۔ دیکھیے شین سے پہلے، شین کے نیچے زیر ہے، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے۔ تو اسے کس طرح پڑھنا ہے؟ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اسے کس طرح پڑھیں گے۔ پہلے اسپیل کر کے، ہجے کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ را زبر را، شین یا زیر شی، شین یا زیر شی، اس طریقے سے۔ راشی، دال پیش دو، رشیدو، را زبر را، شین یا زیر شی، رشی، دال پیش دو، رشیدو، رشیدو۔ صرف اسے کھینچنا ہے، را اور دال کو معروف پڑھنا ہے، کھینچ کر نہیں پڑھنا ہے۔ دیکھیے یہاں پر الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے تو الف مدہ ہوتا ہے۔ تو اسے کس طرح پڑھیں گے؟ ہا الف زبر ہا، واو زبر وا، ہا وا، ہا وا، لام زبر لا، ہا ولا، ہا ولا، اس طریقے سے۔ کیسا پڑھنا ہے؟ ہا الف زبر ہا، واو زبر وا، ہا وا، لام زبر لا، ہا ولا، اس طریقے سے۔ یہاں پر کوئی بھی حرف مدہ نہیں ہے، اسے ہم معروف پڑھیں گے۔ عین پیش او، را زیر ری، اوری، فا زبر فا، اوری فا، عین پیش او، را زیر ری، اوری، فا زبر فا، اوری فا۔ دیکھیے یہاں پر الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے تو اسے ہم الف مدہ کہتے ہیں۔ تو اسے کس طرح پڑھیں گے؟ نون الف زبر نا، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، نون الف زبر نا، فا زبر فا، نا فا، قاف زبر کا، نا فا کا، نا فا کا۔ کس طرح پڑھیں گے؟ نون الف زبر نا، فا زبر فا، نا فا، قاف زبر کا، نا فا کا، اس طریقے سے۔ دیکھیے یہاں پر کیا ہے؟
واو مدہ ہے. اس طریقے سے ہمیں پہلے حرف پہچاننا ہے اور پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر واو مدہ ہے یا مدہ ہے تو اسے کس طرح پڑھنا ہے. تو ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ حرف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. تو اسے ہم کھینچیں گے. قاف واو پیش کو، اسے ہم اس طرح کھینچیں گے. تو اسے کس طرح پڑھیں گے؟ یا زبر یا، قاف واو پیش کو، یا کو، لام پیش لو، یا کو لو. کس طرح پڑھیں گے؟ یا زبر یا، قاف واو پیش کو، یا کو، لام پیش لو، یا کو لو. اس طریقے سے پڑھیں گے. دیکھیے یہاں پہ ہمیں پہچاننا ہے کہ الف مدہ ہے، یا مدہ ہے کہ واو مدہ ہے. تو یہاں پہ ہمیں یا مدہ نظر آیا. یا مدہ کیسے ہمیں پہچانے کہ یا مدہ ہے؟ کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے. دیکھیے یہ یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے. تو یہ کیا ہوا؟ یا مدہ ہوا. یا ساکن کیا ہوتا ہے؟ جس بھی حرف پر جزم ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ساکن کہتے ہیں. اور یہ یہاں پر یا کے اوپر جزم ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ یا ساکن کہیں گے. اور حرف مدہ کو کیا کریں گے؟ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تو اسے کس طرح پڑھیں گے؟ میم پیش مو، ہا یا زیر ہی، مو ہی، تو پیش تو، موہی تو، موہی تو. اس طریقے سے پڑھیں گے. پھر سے دیکھتے ہیں. میم پیش مو، ہا یا زیر ہی، مو ہی، تو پیش تو، موہی تو. اس طریقے سے دیکھیے یہاں پر کیا ہے؟ واو مدہ ہے. ٹھیک ہے. واو مدہ کیوں ہے؟ کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے. تو اسے کس طرح پڑھیں گے؟ سا زبر سا، میم واو پیش مو، سمو، دال پیش دو، سمودو، سمودو. اس طریقے سے سا زبر سا، میم واو پیش مو، سمو، دال پیش دو، سمودو. اس طریقے سے پڑھنا ہے ہمیں. دیکھیے یہ یہاں پر کیا ہے؟ الف مدہ ہے. الف مدہ کیوں ہے؟ کیونکہ الف سے پہلے زبر ہوتا ہے تو وہ الف مدہ ہوتا ہے. اسے کس طرح پڑھنا ہے؟ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. پہلے ہمیں پہچاننا ہوگا کہ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کہاں پر ہے. پھر ہمیں دکھے گا تو پھر ہم اس کو کیا کریں گے؟ کھینچ کر پڑھیں گے. قاف الف زبر کا، با زیر بی، کا بی، لام پیش لو، کا بی لو، کا بی لو. اس طرح پڑھیں گے. قاف الف زبر کا، با زیر بی، کا بی، لام پیش لو، کا بی لو. اس طریقے سے پڑھنا ہے. دیکھیے یہاں پر الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ نہیں ہے. حرف مدہ یہاں موجود نہیں ہے. تو اسے ہم کیا کریں گے؟ معروف آوازوں میں پڑھیں گے. اسے ہم کھینچ کر نہیں پڑھیں گے. جیم زبر جا، با زبر با، جبا، لام پیش لو، جبا لو. جیم زبر جا، با زبر با، جبا، لام پیش لو، جبا لو. اس طریقے سے پڑھنا ہے. یہاں پر بھی حرف مدہ موجود نہیں ہے. اسے بھی ہم معروف پڑھیں گے. حمزہ پیش او، میم را زیر میر، امیر، تا پیش تو، امیر تو. حمزہ پیش او، میم را زیر میر، امیر، تو پیش تو، امیر تو. اس طریقے سے پڑھنا ہے. آپ بھی کوشش کریے کہ پہلے حرف مدہ کو فائنڈ آؤٹ کیجئے، اسے پہچانیے، پھر اسے کھینچ کر پڑھیے. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ.